تاریخ کا شجرہ نسب، ہماری تاریخ میں کب کیا ہوا؟ 13.5 ارب سال پہلے میٹر اینڈ انرجی، مادہ اور توانائی کا جنم، ایٹم اور مالیکیول بنے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، کیمیائی عمل کا آغاز۔ 4.5 ارب سال پہلے کرۂ ارض کا جنم ہوا۔ 4.25 ارب سال پہلے آرگینکس، نامیاتی عمل کا آغاز، حیاتیاتی عمل شروع ہوا، کہہ لیں کہ بیالوجی کا آغاز۔ 60 لاکھ سال پہلے انسانوں اور بندروں کی مشترکہ برادری کا جنم ہوا۔ 25 لاکھ سال پہلے افریقہ میں نوع انسانی وجود میں آئی، ہیومن اسپیشی کا جنم ہوا۔ انسان نے اوزار بنانے شروع کیے۔ 20 لاکھ سال پہلے انسان افریقہ سے یورپ اور ایشیا کی طرف مہاجر بن کر گیا۔ انسان کی مختلف انواع اسپیشیز وجود میں آئیں۔ 5 لاکھ سال پہلے یورپ اور مشرقی وسطی میں انسانی نوع نیانڈرتھالز کا ارتقاء ہوا۔ 3 لاکھ سال پہلے ہیومن اسپیشی نے آگ کا استعمال شروع کیا۔ 2 لاکھ سال پہلے ہومو سیپینس مطلب ہماری نوع کا ارتقاء ہوا۔ 70,000 سال پہلے شعور کا انقلاب برپا ہوا، زبانوں کا جنم ہوا اور زبان کے ساتھ تاریخ نے جنم لیا۔ انسان دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہوا۔ 45,000 سال قبل انسان براعظم آسٹریلیا میں پہنچا، اور اس براعظم پر انسان کے قدم پڑتے ہی جو دیو ہیکل جانور وہاں موجود تھے فنا ہونا شروع ہوئے۔ 30,000 سال پہلے انسانی نوع نیانڈرتھالز فنا کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ 16,000 سال پہلے انسان براعظم امریکہ تک پہنچ گیا، اور آسٹریلیا کی طرح یہاں بھی انسانی قدم بڑی جسامت دیو ہیکل جسوں والے جانوروں کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان کی نسل فنا ہونا شروع ہو گئی۔ 13,000 سال پہلے انسانوں کی ایک اور نوع فلورینسس بھی معدوم ہو گئی۔ اب انسانی انواع میں صرف ایک نوع باقی بچ گئی تھی، یعنی ہم، ہومو سیپینس، دانا انسان۔ 12,000 سال پہلے زرعی انقلاب کا جنم ہوا۔ انسان نے جانوروں اور پودوں کو پالتو بنانا سیکھا، اور یوں بستیوں کا جنم ہوا۔ 5,000 سال پہلے پہلی بادشاہت، زبان کا رسم الخط اور زر یعنی پیسہ ایجاد ہوا۔ کثرت پرست مشرکانہ مذاہب کا جنم ہوا۔ 4,200 سال پہلے پہلی سلطنت، سارگون کی اکادمی سلطنت کی داغ بیل پڑی، سکہ ایجاد ہوا۔ 2500 سال پہلے سلطنت فارس، پرشین کنگڈم کا جنم ہوا۔ ہندوستان میں بدھ مت آغاز ہوا۔ 2000 سال پہلے چین میں ہان سلطنت کی داغ بیل پڑی، رومن امپائر کھڑی ہوئی، عیسائی مذہب کا جنم ہوا۔ 1400 سال پہلے مذہب اسلام کا جنم ہوا۔ 500 سال پہلے سائنسی انقلاب، سائنٹیفک ریولوشن کا آغاز ہوا۔ انسان نے جو ہی اپنی جہالت کو، کم علمی کو پہچانا
وہ بے مثال طاقت حاصل کرتا گیا۔ یورپی اقوام نے امریکہ اور سمندروں کو فتح کرنا شروع کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی داغ بیل پڑی۔ 200 سال پہلے صنعتی انقلاب برپا ہوا۔ ریاست اور منڈی نے خاندان اور برادری کی جگہ لے لی۔ اس صنعتی انقلاب نے زمین پر زندگی کی دیگر بے شمار انواع کو مٹانا شروع کیا اور کئی قسم کی انواع سپیشیز فنا کے گھاٹ اترنے لگی۔ موجودہ دور انسان زمین کی وسعتوں سے نکل کر کائناتی سرحدوں میں داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ نو انسانی کو اپنے ہی بنائے ایٹمی ہتھیاروں سے فنا کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انواع سپیشیز فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کی بجائے ذہین ڈیزائن انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی بنیاد پر تشکیل ہونے لگی ہیں۔ مستقبل انٹیلیجنٹ ڈیزائن زندگی کا بنیادی اصول ہو جائے گا۔ ہومو سیپینس یعنی دانا انسان کی جگہ سپر ہیومن لے لیں گے۔ حصہ اول، شعور کا انقلاب، دی کوگنیٹو ریولوشن۔ ایک غیر نمایاں اور کم اہم جانور۔ بات ہے 13.5 ارب سال پرانی، وہ وقت کہ جب مادہ، توانائی، وقت اور خلا وجود میں آیا۔ میٹر، انرجی، اسپیس اینڈ ٹائم نے جنم لیا۔ ہم اس واقعے کو بگ بینگ کا نام دیتے ہیں۔ مادہ، توانائی، وقت اور خلا کے انہی اجزاء کے علم کو ہم کہتے ہیں فزکس، طبیعیات۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے۔ کائنات کی اس پیدائش کو جب 3 لاکھ سال ہو گئے تو کسی کیمیائی عمل کے نتیجے میں مادہ اور توانائی یعنی میٹر اور انرجی یکجا ہوئے اور ایک حقیر سا ذرہ پیدا ہوا جسے آپ ایٹم کہتے ہیں۔ انہی ایٹموں کے ملن سے مالیکیول وجود میں آئے۔ ایٹمز اور مالیکیولز کی اس سنگم کو، اس کیمیکل ریئیکشن، کیمیائی تعامل کو آپ علم کیمیا کے نام سے آج جانتے ہیں، یعنی کیمسٹری۔ آج سے کوئی 3.25 ارب سال پہلے کی بات ہے کہ زندگی کے حیاتیاتی سفر کا آغاز ہوا، جب کچھ ایٹم اور مالیکیول جو اپنی نیچر میں غیر جاندار تھے وہ اس طرح ملے اور کچھ ٹشوز کو، بافتوں کو جنم دیا کہ جن میں زندگی کے آثار تھے۔ یہ نامیاتی مرکبات کی کہانی کا نقطۂ آغاز ہے، وہی کہانی جسے آپ بیالوجی یا حیاتیات کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر ایک طویل عرصے تک نامیاتی مرکبات کا تال میل جاری رہا اور لاکھوں نامیاتی مادوں میں سے سینکڑوں نامیاتی اجزاء کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آئے جس نے انسان کو تخلیق کر دیا۔ انسان کے رہن سہن اور رویوں کی اس داستان کو ہم نے تہذیب یا ثقافت کا نام دیا ہے۔ انسانی تہذیب کی وقت کے دھارے میں بہاؤ کو ہم علم تاریخ کا نام دیتے ہیں۔ تاریخ کی یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں کئی موڑ آئے، کئی انقلاب آئے۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو تاریخ کے سفر کے 3 اہم ترین موڑ، 3 اہم ترین انقلابات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا موڑ یا کہہ لیں پہلا انقلاب آیا آج سے 70,000 سال پہلے۔ اسے ہم کہتے ہیں شعور اور آگہی کا انقلاب، دی کوگنیٹو ریولوشن۔ تاریخ انسانی اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس انقلاب کے بعد اور آج سے تقریباً 12,000 سال پہلے دوسرا بڑا موڑ، دوسرا بڑا انقلاب آیا جسے کہتے ہیں زرعی انقلاب، اور ہماری تاریخ کا تیسرا بڑا موڑ تھا سائنٹیفک ریولوشن، سائنسی انقلاب، جو آج سے فقط 500 سال پہلے ہی شروع ہوا۔ آج یوں لگتا ہے کہ سائنسی انقلاب کے نتیجے میں انسانی تاریخ کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک بالکل ہی مختلف صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ کتاب جو آپ اس وقت سن رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ان 3 ادوار، ان 3 انقلابوں کا ہی احاطہ کرتی ہے۔
اس کتاب میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی کہ ان 3 انقلابات کی وجہ سے انسانی تاریخ پر اور دوسرے جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ہم جسے تاریخ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس مدون تاریخ سے قبل بھی انسان وجود تو رکھتا ہی تھا۔ انسانی تاریخ انسان کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی۔ جس طرح دنیا کے باقی حیوانات ہیں بالکل ویسے ہی 25 لاکھ سال پہلے انسان وجود میں آ چکا تھا، لیکن لاتعداد نسلوں تک انسان باقی جانوروں سے ممتاز الگ کوئی مخلوق نہیں ہو پایا تھا۔ جب انسان شروع میں زمین پر چلنا پھرنا شروع ہوا تو تب زمین پر ایسے دیو ہیکل جانور موجود تھے کہ جن کے مقابلے میں انسان ایک حقیر سا جانور دکھائی دیتا تھا۔ مگر آج سے کوئی 20 لاکھ سال پہلے انسان میں وہ علامتیں، وہ خصلتیں، وہ ایٹریبیوٹس ظاہر ہونا شروع ہوئی جو اسے اس انسان اور باقی جانوروں سے کہیں مختلف حیوان بناتی تھی۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ وقت تھا کہ جب انسانی ماؤں نے پہلی بار اپنے پیدا کیے بچوں کو اٹھایا تھا، انہیں پیار سے چوما تھا، ان سے لاڈ کیا تھا، انہیں پیار کیا تھا۔ جب بچے بے فکری سے کیچڑ میں کھیلتے نظر آتے تھے، جب پہلی بار خود سر نوجوان اپنے ارد گرد سے نالاں اور بڑے بوڑھے ناک منہ چڑھاتے نظر آنے لگے، اور خوبرو صحت مند نوجوان لڑکیوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنے لگے، اور عورتوں نے مردوں سے نین ملانے شروع کیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدیم انسان محبت کرنا جانتا تھا، وہ کھیل بھی کھیلتا تھا، وہ دوستیاں بھی بناتا تھا، اور شہرت، طاقت اور رتبے کی بھوک بھی اس میں تھی۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محبت، کھیل، تماشے، رتبے، شہرت، طاقت کی چاہت، یہ سب صرف انسانوں ہی کی فطرت نہیں تھی، بلکہ کئی دوسرے جانور بھی تھے جن میں یہ چیز پائی جاتی تھی، جیسے بن مانس، لنگور اور ہاتھی وغیرہ۔ یہ صرف انسانوں سے مخصوص چاہتیں نہ تھی اور نہ یہ کوئی بڑا واقعہ تھی۔ اس زمانے کے جو بھی جاندار تھے بشمول انسان، ان کے سان گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اسی انسان کی اولاد پر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ چاند پر چہل قدمی کیا کرے گا۔ انسان ایسے ذہین ہو جائیں گے کہ ایٹموں کو توڑ کر انرجی نکالیں گے، انسانی جینز کی تشریح کریں گے، تاریخ پر کتابیں لکھیں گے۔ زمانہ قدیم کے اس انسان کو بس ایک بات پتہ تھی کہ وہ کوئی اہم مخلوق ہرگز نہیں ہے۔ اس دور کا انسان خود کو اگر اہم سمجھتا بھی تھا تو اتنا ہی اہم جتنا کوئی گوریلا، کوئی ٹمٹماتا ہوا جگنو یا سمندر کی وسعتوں میں تیر رہی کوئی جیلی فش۔ بیالوجسٹ تمام انواع کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فارمولہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاپ کر کے بچے پیدا کر سکتے ہیں وہ ایک نوع ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ گدھوں اور گھوڑوں اور خچروں کے آباء و اجداد بھی تو ایک ہی تھے، اس لیے ان کی حیات ان کے ڈھانچے میں مماثلت پائی جاتی ہے، مگر گھوڑوں اور گدھوں کے مابین جنسی ملاپ کا رجحان نہیں ہوتا۔ یہ دونوں صرف اسی وقت، اسی صورت میں جنسی ملاپ کرتے ہیں کہ جب انہیں اس عمل پر باہر سے مجبور کیا جاتا ہے۔ اور دلچسپ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر گھوڑے اور گدھے کا جنسی ملاپ کرایا بھی جائے تو اس سے جو نسل پیدا ہوتی ہے، جنہیں خچر یا ٹٹو کہا جاتا ہے، وہ بانجھ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ گدھے کے ڈی این اے یا جینیاتی مادے میں پیدا ہونے والے تغیر کا نتیجہ ہے کہ وہ گھوڑے کے جینیاتی مادے یا ڈی این اے پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور یہ حقیقت گھوڑے اور گدھے دونوں پر صادق آتی ہے۔ اس لیے جانوروں کو صرف انواع میں ہی نہیں، جنسوں میں بھی بیالوجسٹ تقسیم کرتے ہیں۔ ہر جانور ارتقاء کے مختلف راستوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ یہاں ایک اور مثال کو بھی سمجھیں کہ بول ڈاگ جس کے جبڑے بڑے ہوتے ہیں اور ڈیل ڈول میں بھی بڑا کتا ہوتا ہے، اور اسپینش نسل کے ریشمی بالوں والے کتے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف نظر آنے کے باوجود بھی ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا جینیاتی مواد، جینیٹک میٹیریل یا ڈی این اے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس لیے کتوں کی یہ دونوں نسلیں آپس میں جنسی ملاپ کرتی ہیں اور ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بانجھ بھی نہیں ہوتے، یعنی ان کی جنس ایک ہی ہے۔ جانوروں کی وہ اجناس جن کے آباء و اجداد ایک تھے انہیں ایک ہی نوع یا طبقہ شمار کیا جاتا ہے، جیسے شیر، چیتا، تیندوا، جیگوار وغیرہ، جو مختلف الجنس ہیں مگر ان کی نوع ایک ہی ہے۔ ماہرین حیاتیات ہر جنس کو نام دیتے ہیں۔ اس نام کے دو حصے ہوتے ہیں،
جیسے مثال کے طور پر شیر کا حیاتیاتی نام ہے پینتھیرا لیو، اس میں لیو جنس ہے اور پینتھیرا نو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو سن رہا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان کا حیاتیاتی نام ہومو سیپینز ہے۔ اس میں سیپینز جنس ہے اور ہومو نو۔ سیپین کا مطلب ہے خرد مند یا دانا، اور ہومو کا مطلب ہے آدمی یا انسان، یعنی ہم انسانی انواع کی وہ نوع ہیں جنہیں خرد مند انسان کہا جاتا ہے، دانا انسان۔ مختلف انواع کو جمع کر کے ایک فیملی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلیوں کی تمام انواع مل کر ایک خاندان بناتی ہیں، جس میں شیر، چیتا، بلیاں سبھی شامل ہیں۔ کتوں کے خاندان میں بھیڑیے، لومڑ، گیدڑ اور پالتو کتے شامل ہیں۔ ہاتھیوں کا اپنا خاندان ہے جس میں ہاتھی، ان کے معدوم آبا، فیل، میمت ہاتھی شامل ہیں۔ ایک ہی فیملی میں شامل تمام انواع اور اجناس اپنا حسب نسب اپنے جد امجد کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلی فیملی میں چاہے معصوم سی گھریلو بلی ہو یا خوفناک جنگلی شیر، ان سب کے آبا ایک ہی تھے جو آج سے 25 لاکھ سال قبل اس زمین پر گھومتے تھے۔ جیسے باقی جانداروں کی انواع و اجناس کو ایک ہی فیملی میں تقسیم کر کے بیالوجی میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح نوع انسانی کی بھی ایک فیملی ہے۔ اب یہ بات ویسے تو ایک معمولی سا سائنٹیفک فیکٹ ہے، لیکن جب بیالوجی سے ہم تاریخ انسانی کی طرف آتے ہیں تو یہ تاریخ کا سب سے چھپا کر رکھا گیا راز بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو باقی مخلوق سے الگ سمجھتا آیا ہے۔ جب اسے بطور نوع جانوروں کی کسی فیملی میں رکھا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی شاکنگ چیز ہوتی ہے۔ انسان کا رویہ یہ رہا ہے کہ وہ باقی جانوروں کو حقیر مخلوق کے طور پر دیکھتا آیا ہے، جیسے باقی جانور بس گوشت پوست ہیں، میٹر ہیں، اور یہ کوئی الوہی مخلوق اور غیر مادی چیز ہے۔ انسان کے لیے یہ سائنسی فیکٹ بہت صدماتی فیکٹ ہے کہ اس کے بھی بھائی بہن ہمزاد تھے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی تاریخ آپ کو یہ سائنسی حقیقت نہیں بتاتی کہ انسان بھی ایک نوع ہے جس کی ایک فیملی ہے، جس میں وہ جانور ہیں جنہیں انسان اپنے خاندان کا ماننے پر کبھی تیار نہیں ہوتا۔ تاریخ انسان نے لکھی تو اس میں کہیں بھی یہ اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے یتیم، مگر انسان تو گویا ایسا یتیم مشہور کیا گیا جس کے والدین سرے سے کبھی موجود ہی نہیں رہے۔ آپ اس حقیقت کو اب جتنا چاہیں جھٹلائیں، آپ اس سچ کو چاہے مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت، یہ سچ اپنی جگہ موجود ہے کہ انسان افریقہ کے بنا دم والے بن مانسوں کے بڑے بندروں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک نوع ہے۔ ہمارے اس خاندان میں سب سے قریبی رشتہ دار ہیں افریقی بندر، گوریلے اور بن مانس وغیرہ، جو آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں بھی افریقی بندر ہمارے سب سے قریبی ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ آج سے صرف 60 لاکھ سال پہلے ایک بندریا کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک تمام بندروں کی ماں تھی اور دوسری کے یہاں پیدا ہونے والی بیٹی کی اولاد۔ یہ سارے انسان ہیں۔ غار میں موجود ڈھانچے، اور یہی نہیں، ایک اور بہت پریشان کن راز ہے جسے ہومو سیپینز یعنی ہم انسان ہمیشہ سے چھپاتے آئے ہیں۔ راز صرف یہ نہیں کہ ہمارے کئی غیر مہذب اور غیر متمدن کزن تھے، بلکہ راز تو یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب ہمارے یعنی ہومو سیپینز کے سگے بھائی بہن بھی اس کائنات میں موجود تھے۔ آج انسان بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی جنس کی واحد نوع ہے، اور اس فخریہ دعوے کی ایک بڑی معقول وجہ بھی ہے، کیونکہ گزشتہ 10,000 سال سے زمین پر جنس انسانی کی صرف یہی ایک نوع یعنی ہومو سیپینز ہی موجود ہے۔ لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ لفظ ہیومن ایک ایسے جاندار کو بیان کرتا ہے جو ایک جنس کی بس ایک نوع ہے، وہ نوع جس کا نام ہے ہومو سیپینز۔ ہومو سیپینز کا مطلب ہے ایک ایسی مخلوق، ایک ایسا جاندار جو ہومو نام کی ایک جنس کی ایک نوع ہے۔ ہومو نامی اس جنس میں انسان کے علاوہ بھی کئی جاندار شامل ہیں جو کبھی اس زمین پر موجود رہے ہیں، جنہیں ٹیکنیکلی انسان ہی کہا جائے گا۔
اس کتاب کے آخری چیپٹر میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جلد یا بدیر، مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ایسا بھی ممکن ہے کہ ہومو سیپینز نامی یہ اسپیشی بھی دنیا سے مٹ جائے۔ خردمند آدمی، دانا انسان یعنی ہومو سیپینز نامی یہ جاندار بھی فنا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میوٹیشن سے انسانی جنس کی کوئی نئی اسپیشی، کوئی نئی نو سامنے آ جائے۔ اس پوری کتاب میں جہاں بھی ہم لفظ آدمی استعمال کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد ہوگا ہومو سیپینز یا ہم جدید انسان، جبکہ جہاں لفظ انسان استعمال ہوگا تو اس سے مراد ہوگا انسانی جنس، جس میں آدمی کے علاوہ بھی کئی انواع شامل ہیں۔ انسان نے آج سے 25 لاکھ سال قبل مشرقی افریقہ میں افریقی بندر کی ایک نو آسٹرولیپیتھیکس، جس کا لفظی مطلب ہے جنوبی بندر، اس سے ارتقا پایا۔ تقریباً کوئی 20 لاکھ سال پہلے انسانوں نے اپنا اصل گھر چھوڑا اور مشرقی افریقہ کے باقی حصوں اور یورپ و ایشیا میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ بقا کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف شمالی یورپ کی یخ بستہ ہوائیں تھیں تو ایک طرف انڈونیشیا کے گرم مرطوب جنگل، اور دونوں قسم کے مقامات پر سروائیول کے لیے مختلف قسم کی خاصیتوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ یہاں سے انسان ارتقاء کے مختلف راستوں پر گامزن ہو گئے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انسانی جنس کی کئی انواع وجود میں آ گئیں۔ سائنسدانوں نے اس جنس کی ہر نوع کو مختلف اور یونیک لاطینی نام دیا جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یورپ اور مغربی ایشیا میں جو انسانی نوع موجود تھی اسے نام دیا گیا ہومو نیانڈرتھالنسس یا نیانڈرتھالز۔ اس سے مراد تھی انسانی جنس کی وہ نوع جو نیانڈرتھل وادی میں آباد تھی۔ نیانڈرتھالز ہومو سیپینز یعنی ہم سے جسامت میں ضخیم اور مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ وہ اس وقت کی یورپ کی سردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے جو اگر ہم ہوتے تو برداشت نہ کر پاتے۔ ایشیا کے مشرقی حصوں میں جن سے انسانی کی جو نوع آباد تھی اس کا نام تھا ہومو ایریکٹس۔ ہومو ایریکٹس نامی یہ اسپیشی کوئی 20 لاکھ سال تک دنیا میں موجود رہی، جن سے انسانی کی شاید سب سے زیادہ عرصے تک سروائیو کرنے والی نوع یہی ہے۔ ہومو ایریکٹس کا سینہ زمین پر زندہ رہنے کا یہ ریکارڈ شاید ہومو سیپینز یعنی ہم بھی نہ توڑ سکے، کیونکہ اس وقت انسان کی، مطلب آج کے انسان کی حالت یہ ہے کہ اگلے 1000 سال تک بھی یہ سروائیو کر سکے گا یا نہیں، اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور کہاں 20 لاکھ سال۔ انسانی جنس کی ایک اور نوع تھی ہومو سولینسس، جو انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں رہتی تھی۔ ان کو یہ نام وادی سولو میں ان کے قیام کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ انسانی نسل گرم مرطوب موسم میں رہنے کے قابل تھی۔ انڈونیشیا کا ہی ایک اور جزیرہ تھا فلوریز، یہاں بھی ایک انسانی نوع آباد تھی جو حیاتیاتی ارتقاء کے ایک انوکھے عمل سے گزری، اور یہ عمل تھا بونا پن۔ فلوریز کا یہ جزیرہ کہیں بیچ سمندر میں موجود تھا۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کی سطح کافی کم ہو گئی تو یہ نسل انسانی وہاں جا کر آباد ہو گئی، کیونکہ سمندری پانی کم ہونے کی وجہ سے اس ہرے بھرے جزیرے پر پہنچنا آسان ہو گیا تھا۔ لیکن تب ایک بڑا حادثہ ہوا، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ سمندر کی سطح پھر سے بلند ہو گئی۔ یوں اس نسل کے انسان وہاں عملاً قید ہو کر رہ گئے، نہ وہاں کوئی اور اسپیشی جا سکتی تھی، نہ وہاں پر موجود یہ انسانی نوع کہیں باہر جا سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس جزیرے کے وسائل محدود سے محدود تر ہوتے گئے، اور قحط سالی نے اس نوع انسانی کو نگلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے وہ بھاری بھرکم انسان مرے جن کی خوراک کی ضرورت زیادہ تھی۔ ان کے مقابلے میں جو چھوٹے قد کے اور منحنی جسامت کے انسان تھے وہ بچ گئے۔ غذائی قلت کی وجہ سے یہ چھوٹے قد اور مختصر جسم والے انسان اور بھی چھوٹے اور بھی مختصر ہوتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ یہاں صرف بونے انسان بچ گئے۔ انسانوں کی اس انوکھی اور نادر نوع کو سائنسدانوں نے ہومو فلوریسنسس کا نام دیا۔
جنس انسانی کی اس نوع کا زیادہ سے زیادہ قد بس 3 فٹ ہوتا تھا اور وزن کسی بھی طرح 25 کلو سے زیادہ نہیں تھا۔ مگر اس سب کے باوجود ان بونے انسانوں نے نہ صرف پتھر سے بنے ہتھیار ایجاد کیے بلکہ اس جزیرے پر موجود ہاتھیوں کا شکار کرنا بھی انہوں نے سیکھا۔ یہ مگر اور بات ہے کہ ریسرچ کے مطابق اس جزیرے پر جو ہاتھی بھی آباد تھے وہ بھی بونے تھے۔ 2010 میں جنس انسانی کی ایک اور نوع کا بھی پتہ چلا۔ سائبیریا کی غاروں میں سائنسدانوں کو کھدائی کے دوران ایک انگلی کی ہڈی ملی۔ اس ہڈی کے جینیاتی جائزے سے یہ راز کھلا کہ یہ انگلی انسانی انگلی تھی، مگر انسانوں کی یہ نوع ایسی تھی کہ جس کے بارے میں اس سے قبل ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سائنسی ماہرین نے اس نوع انسانی کو ہومو ڈینیسووا کا نام دیا۔ ڈینیسووا وہ غار تھی جہاں سے وہ انسانی انگلی کی ہڈی دریافت ہوئی تھی۔ یہ تو ہے معلوم انسانی انواع۔ ان معلوم انسانی انواع کے علاوہ بھی کون جانے کتنی انسانی انواع تھیں کہ جن کے آثار تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے ہیں۔ کتنے ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جو تاریخ کی کوٹھڑی میں ابھی تک غیر دریافت شدہ ہیں۔ کون کون سی انواع تھیں، کتنی جنسیں تھیں، کتنی نسلیں تھیں، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم چاہے نہ جانتے ہوں مگر اس وقت بھی دنیا میں کئی ایسے غار ہوں گے، کئی دور دراز جزیرے ہوں گے، وسیع جنگلات میں کئی ایسے کونے کھدرے ہوں گے کہ جہاں ایسی ہی کسی نوع انسانی کی باقیات مدفون ہوں گی۔ جیسے یورپ اور ایشیا میں انسانی جنس کی یہ انواع ارتقاء کے عمل سے گزر رہی تھی، بالکل ویسے ہی مشرقی افریقہ کے ہمارے آبائی حقیقی علاقے میں بھی ارتقاء کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ یہاں انسان کی کئی مزید انواع نے جنم لیا۔ ان میں ہومو روڈولفنیسس جو جھیل روڈولف کے باسی تھے، ہومو ارگاسٹر اور خود ہماری یعنی جدید آدمی ہومو سیپینس کی انواع شامل ہیں۔ انسانوں کی ان انواع میں کچھ بہت بھاری بھرکم تھی، کچھ اوسط وزن اور جسامت کی تھی تو زیادہ تر بونے تھے۔ ان میں خونخوار اور غضبناک شکاری بھی تھے اور کچھ مریل سی جڑی بوٹیوں پر گزارا کرنے والی انسانی نسلیں بھی تھیں۔ ان میں سے کچھ انواع اپنی بقا کی تمام صدیاں ایک ہی جزیرے پر گزار کر فنا ہو گئیں، جبکہ زیادہ تر نسلیں وہ تھیں جو کبھی ایک بر اعظم کی طرف ہجرت کرتی تھیں تو کبھی دوسرے بر اعظم پر مہاجر بن کر پہنچتی رہتی تھیں۔ ایک بات مگر طے ہے کہ یہ ساری انواع ایک ہی جنس، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی تھی، یعنی یہ سب نسل انسانی کی انواع تھی۔ انسانوں کی ان انواع میں ہم ہومو سیپینس یعنی خرد مند آدمی ایک منفرد اور ذہین نسل ضرور تھے، لیکن انسانوں میں صرف ہم ہی شامل نہیں تھے بلکہ یہ ساری انواع ہم جیسی ہی انسان تھی، بس ہم سے کچھ کم ذہین۔ ہم انسانوں کو ایک اور مغالطہ بھی ہے کہ نوع انسانی کا سلسلہ نسب ایک سیدھی لکیر کی طرح سفر کرتا ہے۔ سیدھی لکیر سے مراد ہے یہ خیال کہ ہومو ارگاسٹر سے ہومو ایریکٹس پیدا ہوا، ہومو ایریکٹس نے ہومو نیانڈرتھالز پیدا کیے اور نیانڈرتھالز نے ارتقاء پایا تو ہومو سیپینس یعنی ہم وجود میں آ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس سیدھی لکیر کے مفروضے سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کی صرف ایک ہی نوع ایک وقت میں کرۂ ارض پر موجود رہی ہے جو پچھلی انواع کی ارتقاء یافتہ شکل ہوتی تھی، اور ان ساری انواع کے ارتقاء کے نتیجے میں ہم یعنی ہومو سیپینس پیدا ہوئے۔ یہ مفروضہ بھی باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 20 سال سے لے کر صرف 10,000 سال قبل تک یہ دنیا نسل انسانی کی کئی انواع سے بھری تھی۔ یہ زمین ان سب کا گھر تھا، اور ایسا ہو پانا کوئی حیران کن بات نہیں۔ آج بھی آپ یہ فینومینن دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لومڑی کو دیکھیں، اس کی کئی انواع دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ ریچھوں کی کتنی انواع موجود ہیں، اور بندروں کی تو خیر بے شمار قسمیں موجود ہیں۔ آج سے 10,000 سال پہلے تک اس زمین پر نسل انسانی کی کم سے کم 6 انواع تو ضرور موجود تھی۔ یہ تو آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ان انواع کے بارے میں سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بطور آدمی انسان کی واحد اور اکلوتی شکل ہیں، مگر یہ ہماری بھول ہے۔
ایک صریح غلط فہمی۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ کوئی اس غلط فہمی کو درست کرنا چاہے تو آدمی اسے باقاعدہ مجرم سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اس کتاب میں آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم خرد مند آدمیوں کے پاس ایسے لوگوں کو مجرم سمجھنے کی ایک بڑی معقول وجہ ہے کہ کیوں ہم ان لوگوں کو مجرم، باغی اور غدار سمجھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی نسل کی اور بھی کئی انواع تھیں جو ارتقاء کی ریس ہار کر صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔ دی کاسٹ آف تھنکنگ، سوچنے کی صلاحیت کی قیمت۔ جن سے انسان میں جتنی بھی انواع تھیں ان میں کئی فرق ہونے کے باوجود کئی ایسی خصوصیات تھیں جو مشترک تھی۔ سب سے بنیادی اور اہم خصوصیت تھی دماغ۔ انسانی جنس کی جتنی بھی انواع تھیں ان میں دماغ کا سائز باقی جنسوں اور انواع سے کافی بڑا تھا۔ ایسے ممالیہ جانور جن کا وزن 60 کلو گرام تک ہے، ان کے دماغ کا اوسط سائز 200 کیوبک سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسانی دماغ آج سے 25 لاکھ سال پہلے تقریباً 600 کیوبک سینٹی میٹر ہوتا تھا، جبکہ آج کا جو جدید انسان ہے اس کا دماغ اوسطاً 12 سے 1400 کیوبک سینٹی میٹر ہے، اور نیانڈرتھالز کے دماغ کا سائز تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو شاید دماغ کے سائز کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں بنتی، لیکن ہم انسان اپنی سوچنے کی صلاحیت، اپنی ذہانت کے بڑے فین ہیں، بہت بڑے مداح۔ ہم جانداروں سے خود کو سپریم سمجھتے ہیں، صرف اسی ذہانت کی بنیاد پر۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جانوروں کی اس وسیع سلطنت میں انسان وہ واحد جاندار جس کے پاس سوچنے کی اتنی بڑی مشین کیوں ہے؟ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ جس بھی جاندار کا دماغ جتنا بڑا ہوگا وہ توانائی بھی اتنی ہی زیادہ خرچ کرے گا، اور دماغ کے بڑے ہونے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دماغ جتنا بڑا ہوگا چھوٹے سے سر پر اس کا بوجھ بھی اتنا ہی زیادہ لے کر گھومنا ہوگا۔ اور یہی نہیں، دماغ کے جو نفیس سائیک عضو ہے اسے نقصان سے بچانے کے لیے جو اس کے اوپر سخت ڈھانچہ ہوتا ہے جسے ہم کھوپڑی کہتے ہیں، وہ بھی لے کر گھومنی پڑتی ہے۔ انسانی دماغ کا اگر جائزہ لیں تو انسانی دماغ کا وزن کل انسانی جسم کا بس 2 سے 3% ہوتا ہے، لیکن توانائی کے خرچ کرنے کی بات آئے تو یہی 2 سے 3% حصہ کل انسانی انرجی کا 25% خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ 25% انرجی بھی دماغ اس وقت خرچ کرتا ہے جب وہ حالت سکون میں ہو، مطلب آرام کر رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں افریقی بندروں کا جائزہ لیں تو ان کا دماغ حالت سکون میں صرف 8% انرجی خرچ کرتا ہے۔ قدیم دور کے انسانوں نے اپنے بڑے سائز کی اس ذہن کی قیمت 2 طریقوں سے چکائی۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں خوراک کی تلاش دگنی چگنی کرنی پڑتی تھی، اور دوسری قیمت جو انہوں نے چکائی وہ یہ تھی کہ ان کے پٹھے وقت کے ساتھ سکڑتے چلے گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حکومتوں کو دفاع کی مد میں مختص بجٹ کو کاٹ کر شعبہ تعلیم پر یا کسی اور شعبے پر خرچ کرنا پڑے۔ انسانی جسم کو بھی یہی کچھ کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی توانائی کو مضبوط پٹھوں سے ہٹا کر دماغی صلاحیتوں پر صرف کرنا پڑتا ہے۔ آج یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ارتقاء اور بقا کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان جنگل میں آباد تھا اور اسے بقا کے لیے زیادہ دماغ چلانا پڑتا تھا۔ یہ پالیسی اس وقت پرفیکٹ تھی۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرض کریں کہ ایک بن مانس انسان کے ساتھ بحث کرتا تو آسانی سے ہار جاتا، مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ وہی بن مانس انسانوں کو چاہتا تو 1 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ مگر انسان نے اس وقت جسمانی ترقی اور پٹھوں کی مضبوطی کی بجائے دماغ کو زیادہ طاقتور بنانے پر جو انرجی خرچ کی تھی، اس کی وجہ سے آج کا انسان بڑے مزے میں ہے۔ اس قربانی نے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بہت نوازا ہے۔
ہم نے اسی دماغ کو استعمال کر کے گاڑیاں اور بندوقیں بنائیں۔ ہم گاڑیوں پر بیٹھ کر بن مانس سے زیادہ تیز دوڑ سکتے ہیں، اور اگر ان سے لڑنا پڑ جائے تو محفوظ فاصلے پر بیٹھ کر بندوقوں سے بن مانس کو لمحوں میں دھول چٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہ گاڑیاں، یہ بندوقیں تو آج کی بات ہے، جبکہ 20 لاکھ سال تک تو انسان نے صرف اعصاب اور دماغ کو بڑھانے کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس پورے دور میں تو انسان نے صرف چند پتھر کے اوزار ہی بنائے تھے۔ تب انسان کی حالت کچھ ایسی قابل رشک نہ تھی، بلکہ وہ بس ایک حقیر سا جانور ہوا کرتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عرصے کے دوران انسانی دماغ کی اس غیر معمولی بڑھوتری کی وجہ کیا تھی؟ سچی بات یہ ہے کہ اس سوال کا ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جو انسان کو دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اس کا سیدھا ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ سیدھا ٹانگوں پر کھڑا ہونے کا انسان کو فائدہ یہ ملا کہ وہ جنگل میں دور دور تک دشمن اور شکار دونوں پر نظر رکھ پاتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس سے اس کی اگلی ٹانگیں جنہیں ہم بازو کہتے ہیں وہ آزاد ہو گئے، جن سے وہ چیزیں پھینک پانے اور اشارے کرنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ جو انسان بھی ان ہاتھوں کو مہارت سے استعمال کرنا شروع ہو گیا وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا گیا۔ انسانی ہاتھ کے اس کثرت سے استعمال کی وجہ سے انسان کا ہاتھ اور انگلیاں ہر طرح سے حرکت کرنے کے قابل ہو گئیں، اور انسان ان ہاتھوں کی مدد سے کئی پیچیدہ کام کرنے کے قابل ہوا۔ انسان نے اسی ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے نفیس آلات اور ہتھیار ایجاد کیے اور انہیں خوبی اور ہنرمندی کے ساتھ استعمال کیا۔ یاد رکھیں کہ اوزاروں اور ہتھیاروں کی ایجاد اور ان کا استعمال 25 لاکھ سال سے جاری ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین قدیم انسانوں کی جانچ اور پہچان کے لیے انہی اوزاروں اور ہتھیاروں کی بناوٹ، ٹیکنیک اور استعمال سے مدد لیتے ہیں۔ دو ٹانگوں پر کھڑے ہونے کا انسان کو یقیناً فائدہ ملا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصان بھی انسان نے برداشت کیے۔ ہم نے 2 قدموں پر کھڑے ہونا اور بھاری دماغ کو تخلیق تو کر لیا، لیکن ہمارا بنیادی ڈھانچہ وہی رہا جو 4 پاؤں پر چلنے کے لیے تیار ہوا تھا اور جس کا چھوٹا سا سر ہوتا تھا۔ اس ڈھانچے کے ساتھ جب ہم نے 2 قدموں پر چلنا شروع کیا اور انہی 2 قدموں پر اتنا بڑا سر لے کر گھومنا شروع ہوئے تو اس کی قیمت ہم نے کمر کے درد اور اکڑی ہوئی گردن کی شکل میں چکائی۔ خواتین کو تو خیر اس کی بڑی ہی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ سیدھا 2 ٹانگوں پر چلنے کے لیے تنگ اور چھوٹے کولہوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس تنگی سے بچہ دانی کا راستہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دماغ کی روز بروز افزائش سے بچوں کے سر بڑے ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوران ولادت ماؤں کی اموات ایک بڑا سنگین مسئلہ بن گئی۔ اس سے بچوں کی قبل از وقت پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ چھوٹے سر والے بچے جننے والی عورت کو موت کا خطرہ بھی کم ہوتا تھا اور وہ بچے بھی زیادہ جن پاتی تھی۔ جب وقت سے پہلے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو قدرت نے بھی اس عمل میں انسان کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زیادہ غیر پختہ اور نو رسیدہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کے لازمی اعضاء بھی پوری طرح نمو نہیں پا چکے ہوتے کہ انسان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ گھوڑے کا بچہ پیدائش کے چند گھنٹے بعد اپنی ٹانگوں پر دوڑنا شروع کر سکتا ہے۔ بلی کا بچہ چند ہفتوں بعد ماں کے بغیر رہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسانی بچہ کئی سال تک ماں پر منحصر رہتا ہے اور انہیں سالہ سال تک غذا، حفاظت اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو انسانی سماج کی بنیاد میں فرق ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے، اور جو بے شمار ہمارے سماجی مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اس دور میں اکیلی مائیں نوزائیدہ بچوں کی کفالت اور خوراک جمع کرنے کا کام ایک ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے پلو سے چمٹے ہوں تو معمولات زندگی خاصے مشکل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے انہیں بڑا کرنے کے لیے فیملی اور سماج کی مدد کی ہر وقت ضرورت رہنے لگی۔ ایک انسان کو پالنے پوسنے کے لیے پورے قبیلے کی ضرورت پڑنے لگی۔ ارتقاء ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں نیچر ہمیشہ بقا کی جو ہنگامی ضروریات ہوتی ہیں ان کی طرف اٹھائے گئے قدموں میں مدد دیتی ہے۔ نیچر نے یہاں بھی یہی کیا اور انسانوں میں ان انسانوں کی بقا کو ترجیح دی جو مضبوط سماجی بندھن اور رشتے بنانے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ انسان کا بچہ چونکہ بہت ہی کمزور اور بے بس پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تعلیم دینا، سماجی طور طریقے سکھانا اور قبیلے، قوم، برادری، فرقے کا حصہ بنانا آسان تھا۔ اس مثال کو کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ جتنے بھی ممالیہ جانور ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کی کوکھ سے اس طرح پیدا ہوتے ہیں جیسے بھٹی میں پک کر نکلے ہوئے مٹی کے برتن ہوتے ہیں۔ بھٹی سے جو برتن بالکل پک کر تیار ہوں ان کو نہ دوبارہ ڈھالا جا سکتا ہے نہ ان میں آلٹریشن کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ صرف ان کی ٹوٹ پھوٹ اور کھرچنوں کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ دوسری طرف انسان کا بچہ ماں کی کوکھ سے ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے شیشے کو ڈھالنے والی بھٹی ہو، جس میں سے شیشہ پگھلے ہوئے سیال مادے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس پگھلے سیال مادے کو آپ کسی بھی شکل میں ڈھال سکتے ہیں۔ اس سیال مادے کو ایک حد تک کھینچا بھی جا سکتا ہے، موڑا بھی جا سکتا ہے اور کسی فرمے، کسی ڈھانچے میں ڈال کر اسی شکل میں اسے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم آج اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم، اپنی مرضی کی تربیت دیتے ہیں۔ آدمی جب اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، تو وہ عیسائی، بدھ، ہندو اور مسلمان بن کر جوان ہوتے ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا سرمایہ داری پر یقین ہوتا ہے، تو دوسری جگہ پر آدمی اشتراکیت پر یقین رکھتا ہے۔ کسی کا بیٹا جنگجو بن جاتا ہے، کسی اور ماحول کا پلا بچہ امن پسند بن جاتا ہے۔ آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا دماغ اوزاروں اور ہتھیاروں کو بنانے اور انہیں استعمال کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ پیچیدہ سماجی ساخت کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی انسان زمین پر سب سے طاقتور مخلوق بن کر ابھرا ہے۔ لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خاصیتیں، یہ صلاحیتیں آج پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ 20 لاکھ سال سے اس کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ ان سب خاصیتوں، صلاحیتوں کے باوجود بھی انسان آج سے 10 لاکھ سال پہلے تک ایک حقیر، کمتر اور کمزور مخلوق کے طور پر زندہ تھا؟ اس کا دماغ بڑا تھا، وہ پتھر سے اوزار اور ہتھیار بنا چکا تھا، مگر پھر بھی وہ شکاری جانوروں سے سہم کر جیتا رہا، حتیٰ کہ آج بھی شکاری جانوروں کا خوف اس میں موجود ہے۔ وہ اپنے سے بڑے جانوروں کے شکار سے ڈرتا رہتا تھا، اس لیے نباتات اور جڑی بوٹیاں تک کھا کر وہ زندہ رہنے کی سبیل نکالتا رہا۔ وہ کیڑے مکوڑے زمین سے کھود کر نکالتا رہا اور انہیں کھا کر پیٹ پالتا رہا۔ اس کا پورا زور، پورا دماغ بس اپنے سے کمزور جانوروں اور پرندوں پر چلتا رہا۔ اس قدیم دور کے انسان کی سب سے بڑی عیاشی وہ ہوتی تھی کہ جب کسی بڑے شکار کا بچا کھچا شکار اس کے ہاتھ لگتا تھا۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ انسان نے جو سب سے پہلے ہتھیار پتھر کی مدد سے ایجاد کیے تھے، ان کی بناوٹ ایسی تھی کہ جن سے وہ ہڈیوں کو توڑ کر ان میں موجود مغز نکالنے کا کام لیتا تھا۔ کئی محققین تو یہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصلی حقیقت ہے کہ جیسے ہدہد درخت کی چھال کو پھاڑ کر کیڑے مکوڑے نکالنے میں ماہر تھا، انسان کی مہارت بس یہی تھی کہ وہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں توڑ کر ان سے گودا نکالا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہڈیوں کا گودا اور مغز ہی کیوں؟ اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ ایک جنگل ہے جس میں شیروں کا کوئی جتھا کسی زرافے کا شکار کرتا ہے۔
شیروں کا طرز شکار یہ تھا کہ وہ زرافے کو مار گراتے تھے اور اسے فوراً ہی چیر پھاڑ دیتے تھے۔ انسان تب دور سے چھپ کر بیٹھا دیکھتا رہتا کہ شیر زرافے کی گوشت، اس کی کھال کو کھا پی کر صاف کر گیا ہے۔ جب شیر اپنا شکار صاف کر لیتے، ان کا پیٹ بھر جاتا اور وہ سیر ہو کر وہاں سے چل پڑتے، تو تب بھی انسان کی باری نہیں آتی تھی، کیونکہ اس کے بعد لگڑ بگڑ اور گدڑوں کی باری آتی تھی۔ لگڑ بگڑ اور گدڑ قبیلے کے جانور باقی ماندہ گوشت اور خون پر اپنا ہاتھ صاف کرتے اور چلے جاتے، تو اب باری آتی اس مخلوق کی جسے آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی انسان کی۔ انسان جب اس بچے کھچے زرافے کے پاس پہنچتا تو اس کو صرف ایک مردار ڈھانچہ ملتا۔ ادھر ادھر جانوروں پر نظر رکھتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے سہمے انداز میں انسان ان ہڈیوں کے اندر موجود کھانے پینے کو بچ رہنے والا مواد جمع کرتے اور اسی پر گزارا کرتے۔ یہ جو مثال اوپر دی گئی ہے، یہ نوع انسانی کی تاریخ اور اس کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس دور میں جو غذائی زنجیر تھی، اس میں انسان اگر بہت نیچے نہ سہی مگر بہت اوپر بھی نہیں تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک ہم اس غذائی زنجیر کے بالکل سینٹر میں تھے۔ لاکھوں سال تک انسان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا شکار کر کے ان کو جمع کرتا رہا، مطلب وہی شکار کے جو اس کے بس میں تھے۔ دوسری طرف باقی جانور اور خاص طور پر شکاری جانور اس انسان کو بہت ہی آسانی سے شکار کر لیتے تھے۔ انسانوں نے بڑے جانوروں کا شکار شروع کیا آج سے کوئی 4 لاکھ سال پہلے، اور صرف 1 لاکھ سال پہلے جب انسان ترقی کر کے کسی مقام پر پہنچا تو پھر ہی اسے غذائی زنجیر، فوڈ چین کے سب سے اوپر والے خانے میں براجمان ہونے کا موقع ملا۔ خوراک کی اس زنجیر میں سب سے ٹاپ پر پہنچنا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ انسان اس زنجیر کے وسط سے ایک دم ہی ٹاپ پر پہنچا تھا، اور اس کے نتیجے بڑے حیران کن نکلے۔ یاد رہے کہ خشکی کا جانور شیر اور پانی کی مخلوق شارک غذائی زنجیر کے ٹاپ تک پہنچے تھے تو انہیں اس عمل میں لاکھوں سال لگے تھے، مطلب ان کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی، اور اس سست روی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نیچر قدرتی نظام کو، فوڈ چین کو متوازن رکھ پانے میں کامیابی ملی تھی۔ مطلب شیر اور شارک جیسے شکاری جانور جتنا بھی تباہی مچا لیتے، جتنا بھی شکار کر لیتے، وہ فوڈ چین کو بڑے پیمانے پر متاثر کر کے اس میں گڑبڑ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ ارتقاء کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے کہ جو شیر زیادہ خونخوار ہوتا گیا، ہرنوں نے بھی تیز رفتاری سے دوڑنا سیکھ لیا، لگڑ بگڑ شیروں سے تعاون کرنے لگے۔ گینڈے جو پہلے معصوم جانور تھے، وہ شیروں اور لگڑ بگڑوں کے خوفناک رویوں کی وجہ سے زیادہ غضبناک اور غصیلے ہونے لگے۔ لیکن انسان نے جو جست لگا کر غذائی چین میں درمیانی سے پہلی پوزیشن پائی، تو یہ عمل اتنا تیز رفتار تھا کہ نیچر کا جو قدرتی سسٹم تھا اس کو شانہ بشانہ ساتھ چلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور یہی نہیں بلکہ خود انسان بھی اس ترقی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ رکھنے میں ناکام ثابت ہوا۔ کرۂ ارض پر پائے جانے والے جو سب سے بڑے شکاری تھے، وہ دبدبے اور جبروت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ لاکھوں سال کی ان کے اس جلال اور شان نے انہیں ایک عجیب قسم کی خود اعتمادی اور بہادری عطا کی تھی، اور ان کا مزاج حقیقت میں شاہانہ ہو گیا تھا۔ انسان ان کے مقابلے میں گویا کسی گھسی پٹی معمولی ریاست کا ایک گھٹیا ڈکٹیٹر ثابت ہوا۔ انسان لاکھوں سال سے محروم اور ڈری سہمی زندگی جیتا آ رہا تھا، اور اب بھی اس کے اندر خوف موجود تھا۔ انسان کو اپنے مقام، اپنے رتبے، اپنے درجے کو لے کر ہر وقت پریشانی رہتی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب انسان کو طاقت ملی تو وہ بہت سفاک اور خطرناک ثابت ہوا۔ انسانی تاریخ میں جو اتنی جنگیں ہیں، کئی بڑے حادثے ہیں، کئی آفات ہیں، بے شمار ماحولیاتی تباہ کاریاں ہیں، اس کے پیچھے غذائی زنجیر میں انسان کا ٹاپ پر آنا اور نفسیات میں چھپا اس کا خوف ہے۔
باورچیوں کی نسل، آگ کی ڈومیسٹیکیشن، آگ پر قابو پانا انسانی تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جو انسان کو فوڈ چین میں سب سے ٹاپ پر لے گیا۔ یہ یاد رہے کہ نسل انسانی کی بعض انواع ایسی بھی تھیں جنہوں نے آج سے 8 لاکھ سال پہلے ہی آگ کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ 3 لاکھ سال پہلے تک جن سے انسانی کی انواع ہومو ایریکٹس اور نیانڈرتھالز ہی نہیں، ہم انسانوں یعنی ہومو سیپینز کے آباء و اجداد روزانہ کی بنیاد پر آگ استعمال کرنے لگے تھے۔ آگ کی دریافت نے روشنی اور حرارت کے ایک بہت ہی اہم اور بڑے سورس ذریعے تک انسانوں کو رسائی دے دی تھی۔ آگ جہاں کھانا بنانے، جسم کو گرم کرنے اور روشنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی، وہیں یہ ایک خطرناک ہتھیار کے طور پر بھی انسان کے ہاتھ آ گئی۔ خونخوار شیر اور درندے اس آگ سے ڈرنے لگے۔ انسانوں کو آگ کا ایک اور بھی بڑا استعمال مل گیا اور غذا کی تلاش کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ انسان کیا کرتا تھا؟ انسان یہ کرتا تھا کہ وہ جنگل کی بڑی بڑی ٹکڑیوں کو کنٹرولڈ انداز میں آگ لگا دیتا تھا، اور جب آگ زمین کا وہ سارا ٹکڑا صاف کر دیتی تو اس راکھ میں سے انسان بھنے ہوئے جانور، گریاں، کھمبیاں اور آلو پیاز وغیرہ نکال کر لاتا تھا اور اسے اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ آتش زدہ زمین جب دوبارہ ہری بھری ہوتی تو دور دور سے چرنے والے جانور وہاں جمع ہوتے تھے جنہیں انسان آسانی سے شکار کر لیتا تھا۔ یہ تمام فائدے اپنی جگہ، مگر آگ کا سب سے بڑا فائدہ جو انسان کو ہوا وہ تھا کھانا پکانے کا کام۔ وہ خوراکیں جو انسان کا کمزور نظام انہضام ہضم کرنے کے قابل نہ تھا، انہیں انسان اپنے نظام انہضام کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان میں سب سے عام مثال ہے گندم، چاول اور آلو۔ یہ آگ میں پکانے کا ہی کمال ہے کہ یہ خام اناج آج ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہے۔ آگ نے صرف خوراک کی کیمیائی حالت ہی نہ بدلی، بلکہ اس نے حیاتیات پر بھی بڑا گہرا اثر چھوڑا، کیونکہ خوراک پکانے کی وجہ سے کئی مہلک جراثیم اور طفیلی کیڑے مر جاتے تھے۔ انسان اس سے نہ صرف کئی مہلک بیماریوں سے بچ گیا، بلکہ اب اس پکی ہوئی خوراک کو چبانا اور اسے ہضم کرنا اب اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اب خوراک کی کئی قسموں تک انسان کی راہ صاف ہو گئی۔ پھل، گریاں، سخت خول والے کیڑے مکوڑے، مردار لاشوں کے ڈھانچے، ہڈیوں کو پکانا اور ان کا گودا کھانا، سب کچھ ممکن ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ارتقاء کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افریقی بندر تھے کہ جن کے دن کے 5-6 گھنٹے خام خوراک کو چبانے میں ہی صرف ہو جاتے تھے، جبکہ انسان صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر خوراک پکا، چبا اور کھا کر ہضم بھی کر لیتا تھا۔ خوراک کو آگ پر پکانے کا عمل انسانوں کو ایسا راس آیا کہ اس کی خوراک میں کئی اور قسم کی خوراکوں کا اضافہ ہونے لگا۔ اب وہ کھانا جمع کرنے، اسے پکانے اور ہضم کرنے میں بہت کم وقت خرچ کرنے لگا۔ اس کا نظام انہضام بھی پھلنے پھولنے لگا اور جلد ہی ارتقاء کا وہ موڑ آیا کہ انسان کو تیز اور نوکیلے دانتوں کی ضرورت نہ رہی کہ جو سخت اور کچی خوراک کو چبانے کے لیے ضروری تھے۔ رفتہ رفتہ اس کی آنتیں اور معدہ بھی سکڑ کر برابر ہو گئے۔ بعض محققین کو یقین ہے کہ انسانی آنتوں کا سکڑنا اور دماغ کا پھیلنا، ان دونوں چیزوں کا تعلق آگ کی دریافت سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو خوراک چبانا اور اسے ہضم کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس بات کو سمجھیں کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ توانائی لینے والے جو عضو تھے وہ تھے دماغ اور آنتیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ پالنا انسان کے لیے بہت مشکل تھا۔ کھانا پکانے کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے معدے اور اس کی آنتوں کو زیادہ انرجی کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ خوراک آگ پر پک کر اپنی ساری کرختگی اور شدت کھو دیتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آدمیوں اور نیانڈرتھالز کو اپنے دماغ کا سائز بڑھانے میں بڑی مدد ملی، کیونکہ معدے اور آنتوں پر خرچ ہونے والی جسمانی توانائی اب دماغ کے لیے دستیاب ہو گئی تھی۔
آگ ایک بہت ہی بڑی دریافت تھی۔ یوں سمجھے کہ آگ وہ دیوار ہے جس نے انسانوں کو باقی تمام جانوروں سے الگ کر دیا۔ یہ شاید انسانوں اور جانوروں کے درمیان پہلی بڑی اور نمایاں خلیج تھی جو تخلیق ہوئی۔ باقی جو بھی جانور تھے ان کی تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں، ان کی طاقت کا انحصار ان کے جسم پر ہوا کرتا تھا، ان کے پٹھوں کی مضبوطی پر، دانتوں کے سائز، دانتوں کے نوکیلے پن، پنجوں اور ناخنوں کی مضبوطی پر اور پروں کے پھیلاؤ کی صلاحیت پر۔ یہ وہ اوصاف تھے جو کسی جانور کی طاقت کو طے کرتے تھے۔ بلا شبہ ان اوصاف کی وجہ سے یہ جانور قدرتی وسائل جیسے ہوا اور پانی کی لہروں وغیرہ کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن اپنی اس مخصوص جسمانی ساخت کا انہیں نقصان بھی ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر عقاب کو دیکھیں۔ عقاب میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بھاپ بن کر اڑنے والے پانی کی گرم ہواؤں کے حراری خانوں کو پہچان لیتا ہے۔ ان ہواؤں کی وجہ سے وہ اونچی اڑان اڑ سکتا ہے، لیکن عقاب کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پر ان گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کو پیدا کر سکے۔ وہ مقام اور جگہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بس ایک صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے پر ان گرم ہواؤں کو وہیں پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں یہ ہوائیں موجود ہوں۔ دوسری طرف انسان تھا، جب اس نے آگ کی طاقت پر قابو پا لیا تو وہ اس لامحدود طاقت کو ہر طریقے سے اور کہیں بھی استعمال میں لا سکتا تھا۔ عقابوں کے برعکس انسان جب اور جہاں چاہتا آگ کا شعلہ بھڑکا سکتا تھا۔ اسی طرح عقاب گرم ہواؤں کو صرف اڑنے کے لیے استعمال میں لاتا تھا، مگر انسان آگ کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کر کے اسے کارآمد بنا سکتا تھا۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ آگ کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے انسانوں کو اپنی شکل، ڈھانچے اور جسمانی طاقت وغیرہ کو بدلنے کی قطعاً بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تنہا لاغر اور کمزور سی عورت بھی 2 پتھروں کو رگڑ کر پورے جنگل کو چند گھنٹوں میں جلا کر بھسم کر سکتی تھی۔ آگ کی طاقت پر انسان کا اختیار ارتقاء کا ایک بہت ہی بڑا اور اہم موڑ تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کائنات میں نت نئی چیزیں ہونے جا رہی تھی۔ ہمارے نگہبان بھائی۔ بلا شبہ آگ کے بے شمار فائدے تھے جو انسان کو ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی آج سے صرف 1.5 لاکھ سال پہلے انسان اب بھی ایک ملنگ طبیعت، کنارہ کش سی مخلوق تھی۔ اب وہ آگ کی مدد سے شیروں کو بھگا سکتا تھا، وہ یخ بستہ برفیلی راتوں کو گرم کر سکتا تھا اور کبھی کبھار جنگلوں کے بڑے بڑے حصے جلا سکتا تھا، مگر اب بھی وہ تمام جانوروں کا آقا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ انڈونیشیائی بحر الجزائر سے لے کر آئیبیریائی جزیروں تک انسانی نسل کی ساری انواع کی کل آبادی فقط چند لاکھ افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ مطلب باقی تمام جانداروں کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی مختصر اور محدود سی مخلوق تھی۔ ہومو سیپینز یعنی ہم خرد مند آدمی اس وقت دنیا کی اسٹیج پر موجود تو تھے، لیکن ابھی تک ہم افریقہ کے کونے میں صوفیانہ زندگی گزار رہے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے۔ ہم حتمی اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ ارتقائی عمل کا وہ کون سا موڑ تھا کہ جب آدمی نما ہم یعنی ہومو سیپینز نے اپنی یہ شکل اور ساخت اختیار کی جو آج ہماری ہے۔ مگر زیادہ تر سائنسدانوں اور محققین کا خیال ہے کہ آج سے 1.5 لاکھ سال پہلے مشرقی افریقہ میں جو آدمی نما مخلوق آباد تھی وہ بالکل ہماری ہی طرح دکھائی دیتی تھی۔ اگر تاریخ کے مردہ خانے سے اس دور کا مشرقی افریقہ کا کوئی آدمی نکل کر کھڑا ہو جائے تو سائنسدان اس قدیم انسان اور ہم جدید انسانوں کے ڈھانچے اور ساخت میں کوئی غیر معمولی، کوئی بڑا فرق نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ یہ آگ ہی کا کرشمہ تھا کہ اس اوائل دور کے آدمیوں کے جبڑے اور دانت اپنے آبا سے چھوٹے تھے۔ ان آدمیوں کے دماغ بھی قدرے بڑے تھے، بلکہ اتنے ہی بڑے تھے جتنے آج ہمارے ہیں۔ سائنسی محققین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ آج سے 70,000 سال پہلے ہمارے آبا یعنی خردمند آدمی نے مشرقی افریقہ سے پہلی ہجرت کی اور جزیرہ نمائے عرب میں سکونت اختیار کی، اور یہیں سے وہ تیزی سے یورپ اور ایشیا کے تقریباً تمام حصوں میں پھیل گئے۔ جب ہومو سیپینز یعنی خردمند آدمی جزیرہ نمائے عرب میں آباد ہو رہا تھا تو اس وقت یورپ اور ایشیا کے باقی تمام خطوں میں انسانی جنس کی دوسری انواع پہلے سے ہی موجود تھی۔
ان انواع کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں متفق علیہ کوئی نظریات موجود نہیں ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جب مشرقی افریقہ سے ہومو سیپینز ان علاقوں میں پہنچے جہاں دیگر انسانی انواع موجود تھیں تو ان کے ساتھ جنسی ملاپ کے نتیجے میں ایک نوع انسانی بچ گئی، یعنی ہم ہومو سیپینز۔ یعنی اس نظریے کے مطابق آج کا آدمی مختلف انسانی انواع کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آبا یعنی خرد مند آدمی جب مشرق وسطیٰ اور یورپ پہنچے تو ان کا سامنا نیانڈرتھل نامی انسانوں سے ہوا۔ نیانڈرتھل ہم آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، ان کے دماغ بھی ہم سے کہیں بڑے تھے اور وہ سرد موسم میں ہم سے زیادہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ اوزاروں، ہتھیاروں اور آگ کو ہم سے زیادہ بہتر انداز میں استعمال میں لا سکتے تھے۔ نیانڈرتھل بہترین شکاری تھے اور غالباً ان میں ایک سماجی سینس بھی تھی اور وہ اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ سائنسدانوں کو نیانڈرتھل انسانوں کے ایسے بھی ڈھانچے ملے ہیں جو کئی سال تک معذوری کے ساتھ جیتے رہے تھے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان کے رشتہ دار ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ عموماً محققین کا جو سٹائل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیانڈرتھل انسان مضحکہ خیز اور تمسخر آمیز تھے۔ ان نیانڈرتھالز کے جو اولین نمونے ملے ہیں ان کو یوں پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بے وقوف، اجڑ اور جاہل غاروں کی مخلوق تھے، انتہائی غیر مہذب انداز میں زندگی گزارنے والے انسان۔ لیکن حالیہ برسوں میں جو نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ اس سے بالکل برعکسی تصویر پیش کرتی ہیں۔ آدمی کا نیانڈرتھل نوع انسانی کے ساتھ جب سامنا ہوا تو ایک اسکول آف تھاٹ کے مطابق ان دونوں کے درمیان جنسی کشش کی وجہ سے ان کا ملاپ ہوا اور یوں دونوں انسانی انواع ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اگر اس کو درست مان لیا جائے تو یورپ اور ایشیا کے تقریباً تمام حصوں میں جو انسان آباد ہیں وہ خالص ہومو سیپینز نہیں ہیں، بلکہ یہ نیانڈرتھلز اور خرد مند آدمی کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہومو سیپینز یعنی ہم انسانوں نے جب مشرقی ایشیا کا رخ کیا تو ہمارا سامنا انسانی نوع ہومو ایریکٹس سے ہوا۔ یوں آدمی کا ہومو ایریکٹس سے ملاپ ہوا، جنسی ملاپ۔ یہ جو چینی اور کوریائی نسل کے باشندے ہیں ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال یہی ہے کہ یہ ہومو سیپینز اور ہومو ایریکٹس کی مشترکہ نسل ہے۔ یہ تو ہے ایک نظریہ۔ اس نظریے کے متضاد ایک دوسرا نظریہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس نظریے کو کہا جاتا ہے ریپلیسمنٹ تھیوری۔ اس نظریے کے تحت جو کہانی بتائی جاتی ہے وہ اس اوپر والی کہانی سے بالکل ہی الٹ ہے۔ پہلی کہانی تھی میل محبت کی، جنسی ملاپ کی۔ دوسری کہانی یعنی ریپلیسمنٹ تھیوری بتاتی ہے کہ ہومو سیپینز نے نفرت، حقارت اور غالباً نسل کشی کی بنیاد پر قتل عام کیا اور نسل انسانی کی باقی تمام انواع کو ختم کر دیا۔ ہومو سیپینز جہاں بھی گئے وہاں پر انہوں نے انسان کی دیگر انواع کا خاتمہ کر دیا۔ اس نظریے کے مطابق خرد مند آدمیوں کی جسمانی ساخت دوسرے انسانوں سے مختلف تھی۔ عین ممکن ہے کہ ان کی جنسی عادات اور ان کے جسم کی بو بھی مختلف رہی ہو۔ انہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ جنسی اور تولیدی ملاپ میں کوئی دلچسپی نہ رہی ہو، بھلے ایک نیانڈرتھل رومیو انسان کسی خرد مند جولیٹ عورت کی محبت میں گرفتار بھی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ محققین کہتے ہیں کہ دیگر انسانی انواع ہومو سیپینز یعنی ہم انسانوں کے آباء و اجداد کے لیے غیر زرخیز اور تولید کے یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یا آدمی کو ان میں کوئی جنسی رغبت نظر نہ آئی ہوگی۔ اس کی سائنسی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خرد مند آدمی اور دیگر انسانی انواع جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، بہت دور، اتنے دور کہ اس خلیج پر تولید کے عمل سے جینیاتی پل باندھنا ممکن ہی نہ ہو سکا۔ نوع انسانی کی یہ مختلف آبادیاں ایک دوسرے سے آخر تک ممتاز رہی ہیں۔ پھر جب نیانڈرتھل مر کھپ گئے یا کہیے مار دیے گئے تو ان کی جینیاتی خصوصیات بھی ان کے ساتھ ہی فنا ہو گئیں۔
اگر ریپلیسمنٹ تھیوری یعنی نسل کشی کے اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خرد مند آدمیوں نے نوع انسانی کی باقی تمام نسلوں کو ان کے ساتھ جنسی ملاپ کیے بغیر ہی مٹا کر خود سے بدل دیا۔ وہ ان کے ساتھ گڈمڈ نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہے تو آج پھر اس دور کے ہر انسان کی نسل کو صرف 70,000 سال قبل کے مشرقی افریقہ کے انسانوں کے ساتھ ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ مطلب ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب نوع انسانی سے تعلق رکھنے والے خالص خرد مند آدمی واقعی آدمی ہیں۔ لیکن اس ساری بحث میں کئی گتھیاں بھی ہیں جنہیں ابھی سلجھایا جانا باقی ہے۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو 70,000 سال کوئی اتنا طویل عرصہ نہیں ہے۔ اگر ریپلیسمنٹ تھیوری درست ہے تو آج کے انسان یعنی ہم سارے آدمیوں کا جینیاتی مادہ ایک ہی ہے، اور انسانوں کے بیچ آج جو نسلی امتیاز پایا جاتا ہے وہ انتہائی غیر اہم سی اور معمولی سی بات ہے۔ لیکن اگر خالص نسل کشی کا نظریہ درست ہے تو پھر اس لحاظ سے افریقی، ایشیائی اور یورپی باشندوں کی جینیاتی خصوصیات میں بنیادی فرق ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہزاروں سال دور پیچھے جانا چاہیے۔ مجھ سے پوچھئے تو گویا یہ نظریات سیاسی ڈائنامائٹ کی طرح ہیں، اور نسلی امتیاز کے متعلق یہ بحث گویا بارود کا ایک ڈھیر ہے۔ حالیہ دہائیوں میں سائنسی محققین کا جھکاؤ ریپلیسمنٹ تھیوری کی طرف بڑھتا چلا گیا ہے۔ اس نظریے کی تائید میں آثار قدیمہ کی دریافتیں بھی آئی ہیں، اور یہ نظریہ آج کے انسانوں کے لیے سیاسی طور پر بھی قابل قبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں کو بھی نسلی بنیادوں پر جدید نوع انسانی کے بیچ تنوع بارے پنڈورا باکس کھولنے کی خواہش کبھی نہیں رہی ہے۔ لیکن یہ صورتحال 2010 میں اس وقت بدل گئی جب 4 سال طویل سائنسی کاوش کے نتیجے میں پہلی بار نیانڈرتھلز کے جینیاتی مادے یعنی ڈی این اے کا نقشہ لیبارٹری میں مکمل کر لیا گیا۔ جینیاتی ماہرین نے یہ مادہ نیانڈرتھل کی باقیات میں سے نکالا جو اس کی اصل حالت میں دستیاب ہے۔ نیانڈرتھل ڈی این اے کا خرد مند آدمی یعنی آج کے جدید انسان کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا گیا، اور اس کے جو سائنسی نتائج ملے وہ سائنسدانوں کو حیران کرنے والے تھے۔ 4 سالہ اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ مشرقی وسطیٰ اور یورپ میں بسنے والے آج کے جدید انسان اور نیانڈرتھلوں کے ڈی این اے میں تقریباً 1 سے 4% تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیں کہ شاید سننے میں یہ فرق آپ کو زیادہ نہ لگے جینیاتی لحاظ سے، لیکن یہ فرق بہت بڑا اور کافی زیادہ ہے۔ ان نتائج کے چند ماہ بعد ہی ایک دوسرا دھچکا اس وقت لگا جب ڈینیسوا انسانوں کی انگلی سے ملنے والی باقیات سے نکالے گئے ڈی این اے کا نقشہ بھی تیار ہو گیا۔ اس کے مطابق ڈینیسوا نامی انسانی ڈی این اے اور ملائیشیا اور آسٹریلیا میں بسیرا کرنے والے جدید انسان کے ڈی این اے میں تقریباً 6% تک مماثلت ہے۔ یاد رہے کہ یہ تحقیق اب بھی جاری ہے، اور اس کے مزید انکشافات اس تحقیق کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نتائج درست ہیں تو خالص نسل کشی کے نظریے کے حامیوں کی بات میں کسی نہ کسی صورت وزن پیدا ہو جاتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ریپلیسمنٹ تھیوری مکمل طور پر ثابت شدہ ہے۔ نیانڈرتھل اور ڈینیسوا ڈی این اے کی آج کے جدید انسان کے جینیاتی مواد میں موجودگی اور مماثلت کو اس لحاظ سے قلیل اور ناکافی تصور کیا جائے گا کہ اسے نوع انسانی کے مختلف اقسام کے بیچ ادغام یا وحدت قرار دیا جا سکے، یعنی فرق کافی ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ فرق اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تولیدی عمل اور زرخیزی کے امکان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ نتائج اصل میں یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کے جنسی اور تولیدی ملاپ ہوئے تو ہوں گے، مگر بہت ہی شاذ و نادر۔ تو آخر ہم حیاتیاتی بنیادوں پر خرد مند آدمی، نیانڈرتھلز اور ڈینیسواؤں کے بیچ تعلق کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جنس انسانی کی ان تینوں انواع کے درمیان اتنا فرق بہرحال نہیں تھا جتنا ایک گدھے اور گھوڑے کے درمیان ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب یہ فرق اتنا ضرور تھا کہ انہیں ایک ہی نوع سے تعلق رکھنے والی نسل نہیں کہا جا سکتا، جیسے بل ڈاگ اور ریشمی بالوں والے ہسپانوی کتے ہوتے ہیں۔ معمہ اصل میں یہ ہے کہ حیاتیاتی یا سائنسی حقیقت سیاہ اور سفید کی طرح دو ٹوک اور بالکل واضح نہیں ہوتی۔ ان حقائق میں یہاں اور وہاں کہیں نہ کہیں کوئی گتھی ضرور بچ رہتی ہے جو انسلجھی ہوتی ہے اور جو کسی ٹھوس نتیجے تک پہنچنے کے حوالے سے نہایت اہم ہوتی ہے۔ وہ انواع جیسے مثال کے طور پر گھوڑے اور گدھے، یہ ایک ہی آبا کے یہاں سے ارتقاء کے عمل میں شامل ہوئے، وہ بھی ایک ہی زمانے میں ایک ہی نوع یا جنس کی دو مختلف آبادیاں تھیں، جیسے آج کل بل ڈاگ اور ہسپانوی نسل کے کتے ہوتے ہیں۔ ارتقاء کے عمل میں ایک ایسا نقطہ آیا جب دونوں آبادیاں ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہو گئی تھیں۔ یہ آج جنسی ملاپ کے نتیجے میں زرخیز اولاد تو پیدا نہیں کر سکتی، لیکن پہلے پہل شاذ و نادر صحیح ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ان کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں غیر معمولی طور پر کوئی زرخیز اولاد پیدا ہو گئی ہوگی، پھر کوئی جینیاتی تغیر پیدا ہوا اور اس جینیاتی لڑی کا آخری تعلق بھی ٹوٹ گیا اور یوں دونوں ارتقاء کی راہوں پر الگ الگ چل پڑے۔ جدید تحقیق سے جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 50,000 سال قبل خردمند آدمی، نیانڈرتھالز اور ڈینیسیوا جینیاتی اور ارتقائی لحاظ سے ایسے ہی کسی سرحدی نقطے پر پہنچے ضرور تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ مکمل طور پر یا کہیے قطعی طور پر نوع انسانی کی مختلف اجناس نہیں رہی ہوں گی، لیکن ہم اگلے ابواب میں دیکھیں گے کہ خردمند آدمی، نیانڈرتھل اور ڈینیسیوا انسانوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف نوع ثابت ہوا۔ یہ فرق صرف جینیاتی کوڈ اور جسمانی خصوصیات کا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے مقابلے میں خردمند آدمی ذہنی اور سماجی صلاحیتوں کے معاملے میں ان دونوں انواع سے یکسر مختلف تھا۔ اس کے باوجود یہ عین ممکن ہے کہ کبھی کبھار اور نادر موقعوں پر نیانڈرتھل اور ڈینیسیوا انسانوں نے خردمند انسانوں کے ساتھ جنسی ملاپ کیا اور زرخیز اولاد کو جنم بھی دیا۔ یوں یہ آبادیاں آپس میں خلط ملط تو نہیں ہوئیں، لیکن نیانڈرتھلوں اور ڈینیسیواؤں کا کچھ خوش قسمت ڈی این اے خردمند آدمیوں کی جینیات کا حصہ بننے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ آج خود کو یکتا سمجھنے والا انسان یعنی ہم خردمند آدمیوں کے لیے ایک لحاظ سے نہایت پریشان کن اور بوکھلا دینے والی حقیقت ہے، لیکن وہیں یہ خاصی ہیجان کن بات بھی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ہم جدید انسانوں کے آبا نے کسی زمانے میں ایک دوسری نوع کے جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا اور ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ کیسی لرزا دینے والی، پریشان کن لیکن ہیجان خیز بات ہے۔ یہاں ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ چلو مان لیا کہ نیانڈرتھل، ڈینیسیوا اور باقی کئی طرح کی انسانی انواع واقعی خردمند آدمی کی نسل کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوئی، تو پھر آخر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اس حوالے سے ایک امکان تو یہ ہے کہ خردمند آدمی نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ذرا سوچئے، ہم آدمیوں کا ایک گروہ بلکان کی وادی میں آن پہنچتا ہے۔ یہاں اس وادی میں نیانڈرتھل سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں۔ نووارد آدمیوں کا گروہ اس علاقے میں ہرن کا شکار کھیلتا ہے، اپنے لیے گریاں اور بیریاں جمع کرتا ہے، جو نیانڈرتھل انسانوں کی روایتی اور روزمرہ کی خوراک تھی۔ یہ نووارد آدمی ان نیانڈرتھل لوگوں کے مقابلے میں نہایت مستعد اور پختہ شکاری اور خوراک جمع کرنے میں ماہر ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہتر ٹیکنیک اور برتر سماجی روابط اور بہتر ذہنی ساخت موجود تھی۔ یوں وہ تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں۔ اب نیانڈرتھل بیچارے وسائل سے محروم ہو رہے ہیں اور ان کے لیے خوراک کی ضروریات پورا کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی آبادیاں گھٹنے لگتی ہیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سارے مر کھپ جاتے ہیں۔
ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جو ایسے ہی کسی بھلے وقت میں اپنے نئے پڑوسیوں یعنی خیرمند آدمیوں کے ساتھ جا ملتے ہیں اور وہیں ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسرا امکان یہ ہے کہ وسائل کی جنگ اتنی بڑھ گئی کہ بالآخر تشدد پر منتج ہوئی۔ اس تشدد کا نتیجہ نسلی بنیادوں پر قتل عام کی صورت میں برآمد ہوا۔ خردمند آدمی یعنی جدید انسان کی خصلت میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اس قدر کم ہے کہ آج جدید دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جلد کی رنگت، لہجے اور مذہب اور مسلک کے معمولی فرق کی بنیاد پر آدمیوں نے دوسرے آدمیوں کی نسل کشی کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قدیم آدمی ہم سے زیادہ برداشت کا حامل تھا؟ وہ بھی کسی ایک نسل نہیں بلکہ انسانوں کی ایک بالکل مختلف نوع سے متعلق اس کی برداشت کتنی رہی ہوگی؟ تو یہ عین ممکن ہے کہ جب آدمیوں نے نیانڈرتھلوں کا سامنا کیا تو اس کا نتیجہ نوع انسانی کی تاریخ میں پہلے اور سب سے اہم نسلی بنیادوں پر جنگ کی صورت میں برآمد ہوا ہوگا۔ اس وقت جو بھی صورتحال رہی ہو، نیانڈرتھل اور دوسری انسانی انواع آج بھی انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا راز ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر نیانڈرتھل اور ڈینی سیوا انسان بھی ہم خردمند آدمیوں کی طرح ارتقاء کی منزلیں پار کر لیتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ ایسی دنیا جہاں انسانوں کی کئی انواع اکٹھے رہ رہی ہوتی تو تہذیب، ثقافت اور سماجی ڈھانچوں کی نوعیت کیا ہوتی؟ مثال کے طور پر مذاہب اور عقیدے کیا طور اختیار کرتے؟ کیا تورات کا پہلا باب نیانڈرتھلوں کو بھی آدم اور حوا کی اولاد قرار دیتا؟ کیا عیسیٰ آدم زادوں کے ساتھ ساتھ ڈینی سیوا انسانوں کے گناہوں کے لیے بھی سولی چڑھ جاتے؟ کیا قرآن میں جنت کے حوالے سے آدم کی اولاد آدمیوں ہی کی نہیں بلکہ دوسری انواع کے نیک اور متقی انسانوں کے لیے بھی بشارت دی جاتی؟ کیا نیانڈرتھل جنگجوؤں کو رومی افواج کے لشکروں میں جگہ مل پاتی؟ کیا ڈینی سیوا انسان باقی خردمند آدمیوں کی طرح چینی سلطنت اور درباروں میں جگہ بنا پاتے؟ کیا امریکہ کے اعلان آزادی کی دستاویز میں صرف آدمیوں کے نہیں بلکہ ہر انسانی نوع اور نسل کے حقوق کے تحفظ کے برابر قرار دینے کا وعدہ کیا جاتا؟ کارل مارکس کا کیا ہوتا؟ کیا وہ بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والے ہر مزدور، چاہے اس کی رنگت، نسل اور ذات کے علاوہ جنس اور نوع جو بھی ہو، اکٹھا ہونے کا پیغام دے پاتے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 10,000 سالوں میں خردمند آدمی اپنی جنس کی اکلوتی نوع ہونے کی حقیقت سے اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ اس کے لیے کسی دوسری صورت کے بارے میں سوچنا تقریباً ناممکن ہے۔ بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والی دوسری انواع ہمارے بہن اور بھائیوں کی عدم موجودگی کا نتیجہ ہے کہ ہم انتہائی آسانی کے ساتھ تخلیق کے تصور پر ایمان لا سکتے ہیں۔ آج یہ ایسا کرشمہ نظر آتا ہے کہ جس میں ہم انسان یعنی خردمند آدمی باقی کے جانوروں سے ممتاز ہیں۔ ہم ایسے یکتا تصور کیے جا سکتے ہیں کہ گویا ہم ان سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارے اور ان کے بیچ ایک درز ہے، ایک شگاف ہے، ایک خلا ہے جو ہمیں باقی جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب ڈارون نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ہم انسان بھی دراصل جانوروں کی ایک قسم ہیں تو گویا طوفان آ گیا تھا۔ آدمیوں کی اکثریت غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آج نیانڈرتھل اگر زندہ ہوتے تو کیا ہم خود بھی ان کو خود سے مختلف ماننے پر مصر رہتے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے یعنی خردمند آدمیوں کے آبا نے نیانڈرتھل انسانوں کا صفایا کیا ہوگا۔ ان میں اور ہم میں اتنی قدریں مشترک تھیں کہ انہیں نظر انداز کر دینا ممکن نہیں تھا۔ اس ضمن میں خردمند آدمیوں کو قصوروار ٹھہرائیں یا نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی آدمی نے نوع انسان نے نئی جگہ پر بسیرا کیا، وہاں کی آبائی آبادیاں رفتہ رفتہ ناپید ہو کر نیست و نابود ہوئی ہیں۔ انسانوں کی سولو نامی نوع کی ملنے والی باقیات
50,000 سال پرانی ہیں۔ دینی سیوا انسان اس کے کچھ ہی عرصے بعد معدوم ہوئے۔ نیانڈرتھل 30,000 سال پہلے ختم ہوئے۔ کرۂ ارض پر پائے جانے والے آخری بونے انسان فلوریز جزیرے پر بسر رکھتے تھے۔ ان بونے انسانوں کی زندگی کا دیا 12,000 سال پہلے بجھ گیا۔ ان کی باقیات صرف ہڈیوں، پتھر کے اوزاروں، ہتھیاروں، ہمارے جینیاتی مادے میں DNA کی چند لڑیوں اور کئی اہم سوالات کی شکل میں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ اس دور کے انسانوں کی باقیات میں ہم بھی تو شامل ہیں، ہم جو خود کو خرد مند آدمی کہلواتے ہیں، بنی نو انسان کی آخری بچ رہی نو۔ ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہم آدمی ہیں۔ اب دنیا میں انسانوں کی صرف ایک ہی قسم ہے، خرد مند آدمی، یعنی ہم انسان۔